الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا وملجأنا ومأوانا وطبيبنا وطبيب قلوبنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود شریف اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين حمد و صلات کے بعد قابل احترام میرے دینی اور یقینی دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، آج کا درس قرآن پاک انشاءاللہ العزیز سورہ بقرہ کی آیہ کریمہ نمبر 34 کے مضامین پر مشتمل ہوگا۔ دعا کریں کہ رب العالمین قرآن مجید کی اس آیت کا ہمیں صحیح معنوں میں فہم نصیب فرمائے۔ اگرچہ آج میں محسوس کر رہا ہوں کہ طبیعت میری ٹھیک نہیں ہے اور شاید اس طرح میں درس نہ دے سکوں، لیکن پھر بھی میں ناغہ کرنے کے مقابلے میں یہ بہتر سمجھتا تھا کہ چاہے میں ایک ہی آیت پر گفتگو کروں لیکن درس ضرور دیا جائے۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ اپنا فضل اور اپنا کرم فرمائے، اپنی رحمتوں کے دروازے اللہ کھول دے اور ہمارے سینے اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے لیے وسیع فرما دے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا سجدہ کرو آدم کو تو سب سجدے میں گر گئے سوائے ابلیس کے۔ وہ انکاری ہو گیا، اس نے انکار کر دیا اور تکبر کیا اس نے اور کافر ہو گیا۔ اس آیہ کریمہ میں رب ذوالجلال نے انسان کو جو 4 قسم کی فضیلتیں اللہ نے عطا فرمائی ہیں، ان میں چوتھی فضیلت اللہ نے اس آیت میں بیان فرمائی ہے۔ اور یہ چوتھی فضیلت کیا ہے کہ اللہ نے انسان کو مسجود ملائکہ بنایا،
فرشتوں کو حکم دیا کہ انسان کی تعظیم کرو، انسان کی عزت کرو، اس کا احترام کرو، اس کا ادب کرو، اور انسان کو یہ عزت، یہ احترام، یہ ادب، اگر اس سے پچھلی آیات آپ کے ذہن میں ہوں تو یہ بات آسانی سے آپ کو سمجھ آ سکتی ہے کہ یہ عزت حقیقت میں انسان کو علم کی وجہ سے عطا کی گئی۔ بدقسمتی اور بد نصیبی ہے آج ہم مسلمانوں کی کہ ہم عزت اور عظمت کے حقیقی معیار اور مرکز سے دور اور بہت دور ہوتے جا رہے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں دو طبقے ہیں، ایک وہ ہے جنہیں زندگی کا کوئی مقصد انہیں نظر ہی نہیں آتا، جو اپنی زندگی صرف عیاشی اور کھیل کود کو سمجھتے ہیں، رات دن گھنٹوں کے حساب سے فضول کاموں میں وہ اپنا وقت برباد کرتے ہیں، ناچ گانوں میں اور فحاشی اور عریانی کے اندر وہ اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ اور یہ وہ طبقہ ہے کہ جو نہ دین کا علم حاصل کرنے کا شوق رکھتا ہے اور نہ یہ طبقہ عصری اور دنیاوی علوم کی طرف آنے کا شوق رکھتا ہے، اور پھر اس پر مستعد ستیہ ناس ہو یہودیوں اور عیسائیوں کی سازشوں کا، اللہ ان کو خاک میں ملا دے۔ کہ ان سازشوں میں سے ایک بڑی سازش یہ کہ نوجوان نسل اگر وہ بچے ہیں تو پھر بھی، بچی ہیں تو وہ بھی، وہ اپنی راتیں اور اپنے دن وہ ایسے فضول کاموں میں برباد اور ضائع کر رہے ہیں جن کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ گھنٹوں کے حساب سے موبائل پر باتیں کرنا، پھر گھنٹوں کے حساب سے ٹیلی ویژن دیکھنا، اور پھر گھنٹوں کے حساب سے جناب ہوٹلنگ کرنا، ہوٹلوں پہ اپنا وقت ضائع کرنا، برباد کرنا، اور پھر رات 3-3 4-4 بجے تک الوؤں کی طرح منڈلاتے رہنا، اور پھر اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ دن 12 بجے 1 بجے 2 بجے 3 بجے تک سوئے رہتا ہے۔ گویا زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے، جیسے جانور زندگی گزار رہے ہیں کہ وہ کھاتے ہیں اور پیتے ہیں اور وہ گوبر کر دیتے ہیں بس اور سو جاتے ہیں، ان کی زندگی کا بس یہی مقصد ہے۔ تو میرے معاشرے کے اندر رہنے والے انسانوں میں سے ایک طبقہ آج ان جانوروں کی طرح زندگی گزار رہا ہے، اور پھر ظلم بالائے ظلم یہ ہے کہ اس طبقے کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ اس طبقے کو ان کاموں میں لگانے والے آخر میں چاہتے کیا ہیں۔ جناب وہ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان اگر علم کی طرف آ گیا تو یہ اپنی کھوئی ہوئی عظمت پھر سے حاصل کر لے گا، اس لیے اس کو دور کرو، علم سے، کتاب سے اس کا رشتہ کمزور کر دو، مطالعہ کی عادت اس کی ختم کر دو، اس کو وقت برباد کرنے کی عادت ڈالو، وقت ضائع کرنے کی عادت اس کے اندر پیدا کرو۔ ایک طبقہ یہ ہے، اور جناب یہی اس طبقے کی ایک اور بات بھی آپ کے سامنے لاؤں کہ ماں باپ ہیں تو ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ہمارے بچے علم حاصل کریں، ایک مقام حاصل کریں، لیکن بدنصیبی ہے کہ ماں باپ کے پیسہ کی بھی کوئی قدر نہیں ہے اور اس کو ضائع کیا جا رہا ہے۔ ماں باپ ہزاروں کی حساب سے وہ ماہانہ فیسیں برداشت کر رہے ہیں اپنا پیٹ کاٹ کر کے،
ہم فاقے کاٹ لیں، ہم بھوک برداشت کر لیں، لیکن ہمارے بچے جو ہیں وہ علم کے میدان میں ترقی کریں اور کوئی مقام حاصل کر لیں، لیکن جو نور نظر ہے، جو لختے جگر ہے، جو بچہ ہے، اسے نہ اپنے ماں باپ کے ان فاقوں کی پرواہ ہے، نہ اسے اپنے ماں باپ کے لگائے ہوئے اس پیسے کی پرواہ ہے، نہ اسے اپنی پرواہ ہے، نہ اسے شرم جہاں ہے، نہ اسے خوف خدا ہے، اور وہ اپنا کردار، اپنی شخصیت، اپنا وقت، اپنا پیسہ، اپنی صلاحیتیں برباد کیے جا رہا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اس کی وہ عظمت جو اللہ نے عطا فرمائی تھی کہ فرشتے اس کا طواف کرتے تھے، جبرائیل اس کو دیکھنے آتے تھے، میکائیل اس کی زیارت کے لیے آسمان سے اترا کرتے تھے، آج وہ عظمت ختم ہو گئی۔ اور یہ عظمت کہاں سے ملے گی کہ جس وقت بدر کے میدان میں تھوڑی تعداد میں مسلمان پہنچتے ہیں تو فرشتے کہتے ہیں کہ گھبراؤ نہیں، ہم تمہارا ساتھ دیں گے، ہم تمہاری مدد کریں گے۔ یہ عظمت آج کا انسان ختم کرتا جا رہا ہے، اس لیے کہ اس کے اندر یہ عادتیں آ گئی۔ اور دوسرا طبقہ ہمارے معاشرے کے اندر وہ ہے جو علم حاصل کر رہا ہے، لیکن وہ اپنے علم کو مثبت اور پازیٹیو مقاصد میں استعمال نہیں کر رہا، وہ اپنے علم کو غلط مقاصد کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ میں مثال دینا چاہوں گا، اگر شاعر ہے تو وہ اپنی شاعری وہ فحاشی اور عریانی کے نظر کر رہا ہے، اور اس کے اشعار جو ہیں وہ قوم کو جگانے میں مدد نہیں کر رہے، قوم کی بیداری میں مدد نہیں دے رہے۔ اور لکھنے والے صحافی اور ادیب ہیں تو ان کا لکھنا وہ بھی پیسے کے لیے بن گیا، اور وہ بھی اپنی صلاحیتیں کسی پازیٹیو مقصد کے لیے استعمال نہیں کر رہے۔ اور پھر اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو قرآن اور حدیث کا علم دے دیا ہے تو یہ بھی بدقسمتی ہماری کہ قرآن و حدیث جاننے والوں میں سے بھی بہت سارے آج ایسے ہیں جو وقت اپنا بھی ضائع کر رہے ہیں اور قوم کا بھی ضائع کر رہے ہیں۔ وہ قرآن و حدیث کا علم قوم اور ملت کی اصلاح کے لیے استعمال نہیں کر رہے، وہ مناظروں کے لیے اس علم کو حاصل کرتے ہیں اور پھر مناظروں ہی میں اس علم کو استعمال کرتے ہیں، اور پھر اس علم کو بیس بنا کر وہ جناب مقابلے کرتے ہیں اور وہ اکھاڑے قائم کرتے ہیں۔ اللہ کا قرآن آواز مارتا ہے کہ ہے تم میں سے کوئی ایسا بھی جو قرآن سیکھے، حدیث سیکھے اور جذبہ پیدا کرے کہ وہ مر جائے گا لیکن آخری سانس تک خدا کے قرآن سے دور نہیں ہوگا، اور خدا کا قرآن اس لیے سیکھے گا کہ اس قرآن کو سیکھ کر اپنے آپ کی بھی اصلاح کرے گا، ملک و قوم کی بھی اصلاح کرے گا۔ ہے کوئی تم میں سے؟ قرآن آواز مار رہا ہے اور آسمان کے فرشتے آواز مار رہے ہیں۔ ہو نہ ہو وہ فرشتے زبان حال میں یہ کہتے ہو کہ یہ انسان وہ تو نہیں ہے جس کی عظمت کے لیے ہم نے سجدہ کیا تھا، جس کے احترام کے لیے ہم جھک گئے تھے، یہ انسان وہ تو نہیں ہے جس نے اپنے اندر کے انسان کو اس قدر شیطانی کاموں میں الجھا دیا کہ وہ دور ہو گیا خدا سے۔ یہاں یہ بھی عرض کر دوں کہ ایک موقع پر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مدینہ طیبہ سے نکلے کس لیے؟ انہیں کسی نے بتایا کہ مصر کے اندر ایک صحابی ہیں اور انہیں ایک حدیث یاد ہے، اور حضرت ابو ایوب انصاری کو وہ حدیث یاد نہیں تھی، تو وہ وہاں سے مدینہ منورہ سے چلے اور مصر گئے۔ اور ان دنوں میں آپ جانتے ہیں کہ سفر کتنا مشکل ہوا کرتا تھا، سفر ہے، چاہے ہوائی جہاز کا ہی کیوں نہ ہوتا تو مشکل ہی ہے۔ تو حضرت ابو ایوب انصاری نے کئی دن سفر کیا، کئی دن، اور سفر کر کے مصر پہنچے۔ جب مصر پہنچے تو ان صحابی سے ملاقات ہوئی۔ ملاقات میں سلام دعا کے فوراً بعد آپ نے کہا کہ جناب مجھے جلدی ہے تو مہربانی کر کے وہ ایک حدیث ہے جو آپ کو معلوم ہے، آپ کو یاد ہے، مجھے یاد نہیں ہے، تو آپ وہ حدیث مجھے پڑھا دیں، میں آپ سے وہ حدیث پڑھنے آیا ہوں۔ تو انہوں نے حضرت ابو ایوب انصاری کو وہ حدیث پڑھائی، اور جب آپ نے وہ حدیث یاد کر لی تو فوراً کھڑے ہوئے کہا مجھے اجازت دے دیں۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ اتنی دور سے تشریف لائے ہیں، کچھ عرصہ تو ہمارے پاس قیام کریں۔ تو آپ نے فرمایا کہ
اگر میں تمہارے پاس قیام کرنے لگ گیا تو میں نے اور جو حدیثیں سیکھنی ہے پھر وہ میں کیسے سیکھوں گا؟ کیا پتہ یہاں موت آ جائے اور جو میں سیکھنے کا ارادہ رکھتا ہوں میں اس سے محروم ہو جاؤں۔ تو میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے اجازت دیں تاکہ میں مدینہ میں پہنچوں، اور پھر مجھے کسی اور علاقے سے اگر اطلاع ملی کہ فلاں علاقے میں کوئی استاد بیٹھا ہے تو میں پھر اس کے پاس چلا جاؤں گا۔ گویا میں وقت اپنا ادھر ادھر ضائع نہیں کرنا چاہتا، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں آخری سانس تک کچھ نہ کچھ سیکھتا رہوں نا، میں حاصل کرتا رہوں۔ یہ ہے انسان کی عظمت کا راز، انسان کے بڑا ہونے کا راز، انسان کے کمال کا راز۔ ایک موقع پر میرے استاد محترم مفکر اسلام حضرت علامہ پیر سید ریاض حسین شاہ صاحب مدد العالی نے ہمیں یہ بات بتائی، اور انہوں نے سنابل نور کے اندر یہ لکھی ہے اپنے حضرت صاحب کے بارے میں، اپنے پیر و مرشد کے بارے میں، قبلہ لالا محمد جمشید رحمت اللہ علیہ تعالی۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرے پیر و مرشد نے جب وہ بیمار ہوئے نا، اور پھر اسی بیماری میں ان کا وصال بھی ہو گیا تھا، دنیا سے چلے گئے تھے، اسی بیماری کے اندر انہوں نے مجھے کہا کہ شاہ جی مجھے لگتا ہے کہ اس بیماری میں اب دنیا سے جاؤں گا اور جانے والا ہوں، تو اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو آپ مجھے قرآن پڑھا سکتے ہیں ترجمہ کے ساتھ؟ تو شاہ صاحب فرماتے ہیں میں نے عرض کی حضرت آپ میرے پیر و مرشد ہیں، اور ایک مرید پیر و مرشد کو پڑھائے ادب کے خلاف ہے۔ میں یہ تو نہیں کہتا کہ میں آپ کو پڑھاؤں گا، البتہ آپ کا حکم ہوگا تو میں آپ کو اپنا سبق سنا دوں گا، جو میں نے پڑھا ہے میں آپ کو سنا دوں گا۔ میں پڑھانے کی تو میں بات کرتا ہی نہیں، میں پیر و مرشد کو کیسے پڑھاؤں؟ تو اس موقع پر شاہ صاحب فرماتے ہیں میرے مرشد، میرے مربی، میرے پیر مجھے فرمانے لگے شاہ جی میں نے ایک حدیث پڑھی ہے کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص علم کی طلب میں دنیا سے اٹھ گیا، علم حاصل کرتے ہوئے دنیا سے چلا گیا، تو حضور فرماتے ہیں وہ شہادت کی موت مرے گا، اللہ اسے شہادت کا درجہ عطا کرے گا۔ تو شاہ جی میں چاہتا یہ ہوں کہ میں جب دنیا سے جاؤں میری سانس اکھڑے، میری روح نکل رہی ہو، تو میری زبان سے خدا کا قرآن تلاوت ہو رہا ہو، میں پڑھ رہا ہوں، میں سیکھ رہا ہوں۔ یہ ہے جناب جذبہ سیکھنے کا، یہ ہے جذبہ بننے کا، یہ ہے جذبہ اپنے اندر کے انسان کو نور کے اندر لانے کا، اور یہ ہے جذبہ خدا کا قرب حاصل کرنے کا۔ جس کے اندر یہ پیدا ہو گیا وہ بن گیا ہے، جس کے اندر یہ آ گیا وہ کامیابی کی وادی میں آ گیا ہے، اور جس کے اندر یہ نہیں ہے وہ خس و خاشاک کی طرح ختم۔ اور قرآن مجید کی کہا کہ ہم نے فرشتوں کو کہا کہ سجدہ کرو، آدم کو سجدہ کرو۔ ایک موقع پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا ما احد اکرم علی اللہ من کریم بنی آدم، کہ انسان سے زیادہ اللہ کے نزدیک عزت والی کوئی مخلوق نہیں ہے، انسان سے بڑی، انسان سے زیادہ کوئی مخلوق اللہ کی بارگاہ میں زیادہ عزت والی نہیں ہے۔ سب سے زیادہ عزت اللہ نے مخلوقات میں انسان کو عطا کی ہے، اسی لیے اس کو اشرف المخلوقات کہا جاتا ہے۔ ایک موقع پر حضرت عمر بن عبد العزیز محمد بن کعب قرظی کو مخاطب کر کے آپ نے ان کی اصلاح کی۔ انہوں نے کہا کہ اے عمر بن عبد العزیز فرشتے افضل نہیں ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ محمد بن کعب تو جانتا نہیں ہے تو کیا کہہ رہا ہے؟ ماں تقول انت یا ابا، اے ابو بکر کیا کہہ رہا ہے؟ قد اکرم اللہ آدم، اللہ تعالیٰ نے آدم کو فرشتوں پر فضیلت عطا فرمائی، اور وہ فضیلت کیا تھی؟ فخلقہ بیدہ، اللہ نے جتنی مخلوقات بنائی ہیں اپنے دست قدرت سے نہیں بنائی، اللہ نے تمام مخلوقات اپنے دست قدرت سے نہیں بنائی، لیکن آدم وہ ہے انسان کو اس اللہ نے اپنے ہاتھوں سے اپنے دست قدرت سے تخلیق فرمایا۔ یہ ہے انسان کی عظمت، ونفخ فیہ من روحہ، اور اس کے اندر اللہ نے اپنی روح پھونکی کی ہے۔ واسجد لہ الملائکہ، اور فرشتوں سے اس کو سجدہ کروایا ہے۔ وجعل من ذریتہ الانبیاء والرسل، اور اللہ نے انسانوں میں سے نبی پیدا کیے ہیں، رسول پیدا کیے ہیں۔ ومن یزورہ الملائکہ، انسان
جو وقت ہوتا ہے بودا ہوتا ہے وہ ختم ہو گیا اور جناب رگے نیچے تک نیچے والا گھاٹ ہے اس نے کام کرنا چھوڑ دیا تو درد سے دوہرے ہو جاتے تھے اور جناب اس قدر تکلیف کہ چل کر جانا ان کے لیے مشکل ہوتا تھا۔ آخری ایام میں تو انہوں نے بیساکھیاں اور پھر بیساکھیوں کے بعد ویل چیئر استعمال کی، لیکن ان کا جذبہ ذرا علم حاصل کرنے کا اور علم پھیلانے کی طرح دیکھو کہ اتنی تکلیف کے اندر بھی ویل چیئر پہ بیٹھ کر کے بھی وہ کلاسیں پڑھانے کے لیے آیا کرتے تھے، قرآن پڑھانے آتے تھے، حدیث پڑھانے آتے تھے اور یہاں قبلہ شاہ صاحب درس حدیث دیا کرتے، درس قرآن دیا کرتے، یہ بات صحیح ہے تو وہ اس ویل چیئر کے ذریعے وہاں باہر آتے اپنے گھر کے دروازے کے باغوں پر اور وہاں سے وہ سنا کرتے تھے اور نیت یہ ہوتی تھی کیا پتا کس وقت سانس نکل جائے تو جب سانس نکلے تو فرشتے بھی گواہی دیں کہ صاحب حسین شاہ کوئی اور کام کر کے نہیں آیا، قرآن سیکھ کر کے آیا ہے، حدیث سیکھ کر آیا ہے۔ یہ جذبہ ہے، یہ انسان کو بنا دیتا ہے۔ تو حضرت عمران بن حسین کے بارے میں نے پڑھا کہ 30 سال بیماری کا تو ایک دوست ان کے ملنے آئے بیمار کرسی کے لیے، ان کی حالت یہ تھی کہ یہ قضائے حاجت بھی انہیں گھر والے بستر کے اوپر کروایا کرتے تھے اور لیٹ کر کے ان کی جو یہ پیٹھ کا چمڑا تھا نا یہ نرم ہو جاتا تھا۔ تو وہ صاحب میرے ملنے آئے تھا، میں نے دیکھ کر کے رونے لگے، انہوں نے ہنس کر کے پوچھا مسکرا کر کے تم کیوں رو رہے ہو، تکلیف میں میں ہوں اور رو تم رہے ہو؟ انہوں نے کہا حضرت آپ کی تکلیف کو دیکھ کر رو رہا ہوں، کتنی تکلیف میں ہے۔ اس وقت عمران بن حسین نے کہا کہ تمہیں تکلیف نظر آتی ہے اس لیے تم رو رہے ہو اور مجھے اللہ نے تم جانتے نہیں ہو انعام کیا دیا ہے۔ پوچھا کیا انعام ہے؟ کہا کہ 30 سال سے اس بیماری میں اور 30 سالوں میں کوئی دن ایسا نہیں گزرا جب اللہ کا کوئی فرشتہ مجھ سے سلام کرنے نہ آیا ہو۔ ہر روز تو جناب یہ عظمتیں کہ فرشتے زیارت کرنے آئے، فرشتے سلام کرنے آئے، فرشتے مصافحہ کرنے آئے، فرشتے طواف کرے انسان کا، فرشتے عزت کرے انسان کی، فرشتے احترام کرے انسان کا، فرشتے انسان کے گناہوں کی بخشش کی دعا کرے۔ یہ عظمت اس لیے بھی ہے کہ تمہیں اللہ نے علم عطا کیا ہے، تم علم سیکھو گے۔ رب العالمین نے فرمایا کہ جس وقت حکم ملا نا فرشتوں کو
دیوانہ آ رہا ہے، عشق والا آ رہا ہے، محبت والا آ رہا ہے، اور فتح کرتا تو پھر اس نے کیا کیا، اپنی جڑ زمین سے اکھاڑی، جڑوں سمیت زمین سے نکلا، ثم جاءت تخط الارض، پھر وہ زمین کو چیرتا ہوا آقا کی خدمت میں آیا، اور اس کی جو جڑیں تھی نا اس کے اوپر مٹی لگی ہوئی تھی، حتیٰ وقفت بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ پھر وہ حضور علیہ السلام کے بالکل سامنے آ کر کے کھڑا ہو گیا، فقالت، کھڑے ہو کے اس نے پڑھا کیا، السلام علیکم یا رسول اللہ، کھڑے ہو کے پڑھا۔ اس کا معنی یہ ہے، ہم سے لوگ پوچھتے ہیں کہ صلاۃ والسلام کھڑے ہو کے پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، وہ یا اس لاسٹ میں سمجھا دیا کہ ادب اسی میں ہے، عشق یہی ہے کہ آقا کی بارگاہ میں پہنچو تو کھڑے ہو کے صلاۃ والسلام پڑھا۔ قال وہ جو بدو تھا نا جس نے آپ کی نبوت کی نشانی پوچھی تھی، اس نے جب یہ منظر دیکھا تو اس نے کہا مرحبا، حضور آپ اس کو حکم دیں، فلترجع الی ربہ، کہ اپنی جگہ واپس بھی جائے۔ فرجع، تو آقا نے حکم دیا کہ وہ واپس چلا گیا، فدلت عروقها، اس کی جو جڑیں تھی وہ زمین میں برابر ہو گئی، فاستوت، اور سیدھا کھڑا ہو گیا۔ فقال الاعرابی، تو بدو یہ دیکھ کر کے کہنے لگا کہ میں آپ پر ایمان بھی لاتا ہوں، لیکن حضور ایک درخواست ہے۔ اور میں کیا درخواست ہے؟ انہوں نے کہا وہ درخواست یہ کہ اذن لی اسجد لک، مجھے اجازت دے کہ میں آپ کے سامنے سجدہ کروں۔ آقا نے کہا نہ، مجھ سے پہلی شریعتوں میں تعظیم اور احترام کے سجدے جائز تھے، لیکن میں اس سجدے کو حرام کر رہا ہوں۔ میری شریعت کے اندر سجدہ صرف خدا کو کیا جائے گا، اور اگر میں کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دے گا خدا کے سوا کسی کے سامنے نہیں، تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خامن کے سامنے جھک جاتی، لیکن میں تمہیں سجدے سے روکتا ہوں، انسانوں کے سامنے سجدے نہ کرو۔ تو اس بچوں نے پتا پھر کیا کرنے کا، اگر سجدہ کرنے کی اجازت نہیں دیتے، اگر سجدے کی اجازت نہیں دیتے، پھر ایک اور درخواست ہے۔ آقا نے کہا کیا درخواست ہے؟ انہوں نے کہا فاذن لی ان اقبل الیک ورجلیک، پھر مجھے اجازت دے دیں کہ آپ کے ہاتھوں اور پیروں کو چوم لوں گا، میں آپ کے ہاتھوں اور پیروں کو چوم لوں۔ یہاں تو لوگ جناب اس پر بھی اعتراض کرتے ہیں کہ دست بوسی کیوں کرتے ہیں، ہاتھ کیوں چومتے ہیں، پیر کیوں چوم لیتے ہیں؟ جناب عشق تو عشق ہے، محبت تو محبت ہے۔ وہ بدو بھی رسول کریم علیہ السلام سے کہتا ہے آپ کو کہ اجازت دے دیں کہ آپ کے قدم بھی چوم لوں، آپ کے ہاتھوں کو چوم لوں۔ تو آقا نے فرمایا ہاں اس کی اجازت دے دیتا ہوں، ہاتھ چومنے کی اجازت دے دیتا ہوں، قدم چومنے کی اجازت دے دیتا ہوں، لیکن سجدے کی اجازت نہیں ہے۔ یا میں تربیت کی ایک بات بھی آپ کے سامنے کرنا چاہوں گا کہ وہ پیر جو شریعت کے خلاف آپ کو کسی بات کا حکم دے، اس پیر کی بیعت بھی حرام اور اس پیر کی تابعداری بھی حرام ہے۔ مت اس کی تابعداری کرے، مت اس کی بیعت کرے، بلکہ حقیقت میں بیعت ہوتی ہی نہیں ہے۔ جس انسان نے شریعت کی خلاف ورزی شروع کی ہوئی ہے، اس کا رشتہ آقا کے ساتھ قائم ہی نہیں، اس کی بیعت ہو ہی نہیں سکتی۔ آج بدقسمتی کہ جہالت عام ہوتی جا رہی ہے، ایک اٹھتا جا رہا ہے، اور جاہل لوگ جنہیں استنجا کرنے کا طریقہ نہیں آتا اور وہ پیری کے دعوے کر رہے ہیں۔ میں نے ایسی مثالیں سنی ہیں کہ جناب سامنے بیٹھے ہوتے ہیں اور لوگ آ کر کے دو فٹ پیچھے ہو کر کے ان کے سامنے پیشانی زمین پر رکھتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں، استغفر اللہ استغفر اللہ، رسول کریم سے بڑا کوئی نہیں۔ لیکن میرے آقا نے بھی فرمایا بدو سجدہ نہ کر میرے سامنے، سجدہ کرنا ہے تو خدا کے سامنے کرنا۔
سجدہ تعظیمی تھا. ایک قول یہ ہے آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے احترام کا سجدہ کیا، اور اس پر ہو سکتا ہے کوئی یہ کہے کہ آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا، اس کا مطلب ہے آدم علیہ السلام مصطفیٰ کریم سے افضل ہو گئے. اس کا جواب حضرت عباد بن منبع کی روایت سے دے دو. حضرت عباد بن منبع ابن جوزی نے یہ حدیث نقل کی، فرماتے ہیں کہ رسول کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا
یہ حسد کس چیز کا تھا؟ یہ حسد اس چیز کا تھا کہ آدم مجھ سے افضل ہو گئے اور میں مجھ سے کمتر ہو گیا۔ اس وقت میں تکبر کر کے کہا کہ مولا میں سجدہ کروں، میں اس سے افضل ہوں، میں اتنی عبادتیں کرتا ہوں، میں آگ سے ہوں، یہ مٹی سے بنا ہے، یہ کمتر ہے اور میں اعلیٰ ہوں، میں اعلیٰ ہو کر ادنا کے سامنے کیوں سجدہ کروں؟ یہاں یہ عرض کر دوں کہ شیطان نے یہ کہا تھا کہ میں اس سے افضل ہوں، یعنی نبی سے، آدم سے افضل ہوں۔ تو شیطان کے چیلے بھی یہی کہتے ہیں، شیطان کے چیلے بھی تو یہی کہتے ہیں۔ نوح علیہ السلام پر جو سردار ایمان نہیں لائے تھے وہ بھی تو یہی کہتے تھے نا، ہم تم پر ایمان کیوں لائے گئے تو ہم دیکھتے ہیں کہ تم ہم سے کم تر مستغفر ہو، ہمارے پاس مال زیادہ، ہماری برادری بڑی ہے، ہماری جائیدادیں زیادہ ہیں، تمہارے پاس کیا ہے؟ ہود علیہ السلام کو بھی یہی کہا گیا، لوط علیہ السلام کو بھی یہی کہا گیا، ابراہیم علیہ السلام کو بھی یہی کہا گیا، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو بھی یہی کہا گیا کہ نبوت اگر آنی ہوتی تو ہمارے پاس آتی، ان کے پاس کیسے آ گئی؟ جن کے پاس مال نہیں، دولت نہیں، گویا جو نبی کو اپنے سے حقیر سمجھے یا نبی کو اپنے برابر سمجھے وہ مسلمان نہیں ہے، وہ شیطان کا چیلا ہوا ہے، وہ شیطان ہے۔ اس لیے کہ مسلمان تو ہوتا ہی وہ ہے جو نبیوں کو اپنے سے افضل سمجھے، رسولوں کو اپنے سے اعلیٰ سمجھے۔ دعا کرو اللہ یہ حسین عقیدہ ہم سب کو عطا فرمائے، اللہ ایمان کا اعتقاد ہم سب کو عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ جو کہا سنا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ میرا آپ کا حمد و ناصر و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اس بات پر ہمارا ادارہ تعلیمات اسلامیہ کا ماہانہ رسالہ دلیلہ نیا شمار موجود ہے اس مہینے کا، آپ سے گزارش ہے کہ خود بھی خرید کر پڑھیں اور دوستوں کو بھی دیں اور ان کو بھی پڑھوائیں۔ آمین۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد و علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وآلہ وسلم وصلی علیہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ دار السلام یا رب العالمین۔ میرے مولا ہمارے چھوٹے بڑے سارے گناہ غلطیاں معاف فرما دیں اور زندگی بھر ہمیں اپنا خاص فضل فرما دیں، ہماری جان جسمانی زندگیوں خاتمہ ایمان اسلام فرما دیں، طلب علم کا جذبہ عطا فرما دیں، علم حاصل کرنے کا شوق نصیب فرما اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے دین اور ان کے نام کو اونچا رکھنے کے لیے، اونچا کرنے کے لیے میرے مولا ہمیں دل سے جوڑ کرنے کی کوشش کرنے کی، محنت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا وقت ضائع کرنے سے ہمیں محفوظ کر، اے رب العالمین۔ اللہ سے اس عالم سے سیاست کے لیے دعا ہے، ان کی مغفرت فرما دے، ان کے درجات میں اضافہ فرما دے۔ میرے پیر مرشد اللہ سید عمران شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے درجات میں اضافہ فرما دے۔ اللہ شاہ نورہ کا بھی ہو گیا